نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب پریشان ہیں، بعض اوقات لوگ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وظائف کی تاثیر نہیں ملتی، افادیت نہیں ہوتی۔ ہم وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، ہر طریقے سے ہم پڑھتے ہیں، یکسوئی سے پڑھتے ہیں، نماز کے فوراً بعد پڑھتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، افادیت نہیں ہوتی، فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں رکھتا۔ آج اسی بارے میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں کہ فرق کیوں نہیں پڑتا وظائف سے، یا وظائف کی تاثیر سے افادیت کیوں نہیں ہوتی، تاثیر نہیں ملتی۔ سب سے پہلے انسان یاد رکھیں، ہمارے یہاں تبلیغی جماعت آئی مسجد میں، تو ایک تقریباً 50-60 سال کا بزرگ تھے۔ جب بیٹھے تعلیم میں تو وہ 2-3 افراد ہو کر بیٹھتے ہیں ٹولیوں کے صورت میں، اور پھر بات کرتے ہیں دین کی۔ تو اس میں جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ جی مجھے غسل کے فرائض نہیں معلوم کہ غسل کیسے کرتے ہیں۔ اب 50-60 سال عمر ہو گئی، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں کہ حالت جنابت کے بعد ان کو غسل کے فرض نہیں معلوم کہ غسل کس طریقے سے ہوتا ہے۔ اب جب غسل ہی انسان کا نہیں ہوگا تو پھر آپ نماز پڑھیں، وظائف پڑھیں، کوئی افادیت نہیں ہوگی، قبولیت نہیں ہے۔ خواتین میں یہ اکثر ہے کہ نیل پالش لگاتی ہیں۔ جب نیل پالش لگاتی ہیں تو اس میں وضو نہیں ہوتا، غسل نہیں ہوتا، اس سے وہ حالت جنابت کی حالت میں ہی رہتی ہیں، نہ نماز قبول نہ وظیفہ قبول۔ اب اس لیے جب غسل کے 3 فرض ہیں، پہلا 3 بار کلی کرنا، اور تیسری بار غرارہ کرنا کہ کچی ہڈی تک، حلق تک اس کا پانی جائے، جیسے غرارہ کرتے ہیں حلق گلے میں درد ہو تو تیسری بار حلق میں غرارہ کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو فرض ہے وہ ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ اب ناک میں جب تیسری بار ڈالیں تو کچی ہڈی تک پانی جانا چاہیے، اور پھر پورے جسم کو پانی بہا دیں، پورے جسم پر۔ تو یہ غسل کے جب تک آپ صحیح طریقے سے غسل نہیں کریں گے تو یاد رکھیں آپ حالت جنابت میں ہی موجود ہے، نہ تو نماز قبول اور نہ کوئی وظیفہ قبول، نہ اس وظائف کی تاثیر آتی ہے، نہ کچھ آتا ہے۔ اور خواتین اکثر نیل پالش کی حالت میں وضو کر دیتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ نیل پالش کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا، غسل نہیں ہوتا۔ پھر انگوٹھی پہنتی ہیں، پھر جب انگوٹھی کو کہتے ہیں کہ انگوٹھی پہنی ہے تو اس میں پانی ڈالیں اور اس کو ہلائیں، تاکہ کوئی ایک بال بھی اگر آپ کا خشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا۔ تو اس لیے اس انگوٹھی کو گھمائے، پھر کانٹے پہنتی ہیں، کانٹوں کی جگہ پانی بہائیں اور اس کو اچھی طرح مس کریں تاکہ پانی اچھے طریقے سے چلا جائے، اور پھر ناک میں پانی نہیں ڈالتے۔ اب جب ناک خشک رہتی ہے، نہا کر فارغ ہو جاتے ہیں، اس میں بھی غسل نہیں ہوتا، اور پھر جب غسل نہ ہو تو پھر اس میں تو آپ کا ہر چیز ضائع چلے گی۔ تو اس میں یہ بھی، اور کانوں میں بھی جو ہے وہ انگلیاں مارے، پانی ماریں، انگلی گیلی کر کے مار دیں اندر تک، تاکہ آپ کا صحیح طریقے سے جب غسل ہوگا اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ وظائف کی تاثیر بھی معلوم ہوگی، افادیت بھی ہوگی، اور آپ کی عبادت بھی قبول ہوگی۔ اور جب آپ کا وظیفہ یہ سب کچھ کر چکے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ 313 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ آپ پڑھیں اور دعا کریں۔ اس کے بعد ایک دن کا عمل ہے، صرف ایک دن کا عمل کریں، یہ پڑھیں 313 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
पढ़कर दुआ करें। उसके बाद आप इंशाअल्लाह ताला जो भी वज़ाइफ पढ़ेंगे उसकी तासीर भी होगी, अफादियत भी होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।